إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسلام چینل. آج کی سب سے بڑی اور افسوسناک خبر سعودیہ عرب سے سامنے آئی ہے. مدینہ منورہ کے قریب میزائل حملے کی رپورٹ سامنے آئی. ابتدائی معلومات کے مطابق میزائل کو ہوائی دفاعی نظام نے روک لیا، لیکن ابھی تک سعودیہ حکومت کی طرف سے تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا. اس واقعے نے پوری مسلم دنیا میں اضطراب پیدا کر دیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور جہاں مسجد نبوی واقع ہے. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، یعنی حد سے بڑھ کر حملہ کرنا اللہ کو پسند نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ایک حرم ہے، جو شخص یہاں فتنہ یا گناہ پیدا کرے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ کی حکومت دنیا کے تمام مقامات سے بڑھ کر ہے. ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ میزائل حملے کے باوجود مدینہ اور اس کے قریب علاقے محفوظ ہیں. سعودیہ عرب کا دفاعی سسٹم مضبوط ہے اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ افواہوں اور غلط خبروں کا شکار نہ بنیں. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں صبر اور دعا کا سہارا لیں. دعا کریں کہ اللہ مدینہ کو اور تمام مسلم ملکوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ایک دل دہلانے والی خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ قطر سے ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ کے قریب ایک میزائل حملہ کیا گیا جو اسرائیل نے حماس کے لیڈر کو نشانہ بناتے ہوئے انجام دیا. رپورٹس کے مطابق یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے کسی گلف ملک پر سیدھا اسٹرائک کیا ہے. نشانہ دوحہ کے لکتافیہ ڈسٹرکٹ کا ایک ریزیڈنشل کمپلیکس تھا جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے افراد موجود تھے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملہ حماس لیڈرشپ پر پریشر ڈالنے کے لیے، یروشلم کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اور قطر میں ہو رہی سیز فائر ٹاک کو روکنے کے لیے کیا گیا. قطر نے اسی اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. گولف ملکوں نے اس پر شدید اظہار افسوس کیا ہے. اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ امن کی کوشش پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے. نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا بدترین. ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج
یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے۔